صلیت و بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید اور احادیث رسول کریم علیہ السلام اور علماء محققین دے بیانات تو یہ شے صاف واضح ہوندی ہے کہ دنیا دے اندر کوئی شے بے جان نہیں۔ بڑی گہری بات ہے جڑی قرآن مجید نے بیان کی ہے، اور جڑے عام لوگوں کی عقل اتوں تک نہیں پہنچ، وہی سمجھتے ہیں کہ چیزاں بے جان ہیں، درخت پہاڑ پتھر وغیرہ۔ قرآن دا بیان ہے کہ کوئی شے بے جان نہیں، ہر شے اللہ نے زندگی رکھی ہے، چاہے وہ زندگی جڑی ہے وہ سٹیج کچھ ہے، مگر حیات تو خالی کوئی مخلوق نہیں، اور حیات دے نال نال علم اور ادراک بھی انہوں نے حاصل ہے۔ کوئی یہ کہے نا بھی اسی جاننا ہے، چیزاں نہیں جاندیاں، سب کچھ جاننا، اور یہ انہوں نے خشیت باری تعالیٰ بھی ہے، اللہ دا خوف، انسان تو زیادہ اللہ تو ڈردے ہے۔ اے باتاں قرآن مجید نے بیان کیتیاں، رسول کریم نے بیان فرمائیاں، اور عام لوگ جدو انہاں چیزاں نو برداشت نہ کر سکے انہوں نے تعویلاں کیتیاں، بنے اللہ جڑا آندا ہر شے تسبیح کر دی ہے، وہ تسبیح دا معنی آیا، یہ کوئی گل نہیں۔ باقی ہر شے جڑی وہ اللہ تعالیٰ نے ساری صفات رکھیاں، چاہے وہ انہاں دا لیول کنا تھلے ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سے بات فرماؤں کہ ہر شے اپنے رب دی تسبیح کر رہی ہے، صرف تسی وہ دی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اور اس تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں ہے کہ باد و خاک و آب و آتش بندان، با منو تو مردہ با حق زندان۔ یہ مٹی پانی ہوا اگ میرے تیرے لیے مردہ ہے، حق لی بالکل زندہ۔ اللہ دی گل سن دے، سمجھ دے، وہ تعمیل کر دے، بالکل وہ اشاروں نو سمجھ دے، سورج چاند ستارے، کوئی شے بھی ایسی نہیں جڑی زندگی نہیں رکھتی، علم نہیں رکھتی۔ رسول کریم علیہ السلام دی زندگی دا مشہور واقعہ تواڈے علم چ ہے کہ نبی علیہ السلام جدو ممبر بن گیا، ممبر تے تشریف لے گیا خطبے لی، تو تھم کھجور دا جتے حضور ہاتھ رکھتے تھے، وہ کس طرح رویا، جویں بچہ ماں تو بچھڑ جاندہ رویا، اس طرح لوگوں نے وہ چیخاں سنی، تے حضور نے اتر کے انہوں چھاتی نہ لایا، تے جویں بچہ سسکیاں لیندا چپ کردا اداں چپ کیتا۔ اور اس سے بھی مولانا اسلائی صاحب بھی یہ شعر رومی دا لکھیا بھائی جنہاں دیاں کھوپڑیاں تنگ انہاں دی عقل تے سماؤندا نہیں، پتھر کتنا رو پیندا تے لکڑ کتنا رو پیندی۔ فلسفی کو منکر حناناس، ہاں جی جڑے فلسفی بنے پھردے نا دانشور تے حنانہ دے منکر ہے کہ تھم نہیں رو سکدا۔ از ہوا سے انبیاء بیگانات، انہاں نوں کان اکھاں نہیں ملیاں جڑیاں پیغمبراں نوں ملیاں، اللہ دے نبی سب سن دے ویکھ دے کہ چیز آ گل کہہ رہی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ جدوں اللہ نے رسول کریم علیہ السلام اطلاع دیتی کہ تسی اللہ دے نبی، حضور نے فرمایا میں مکے دے اس پتھر نوں پہچاننا ہے جہدے کولوں دی میں گزردا سی تو مینوں آندا سی السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی پتھر پہچاندا سی کہ اللہ دا نبی ہے۔ اس تو اسی ایویں اپنے کمانڈ وچ بیٹھے ہیں بے انسان کوئی بہت اچھی شے، ہر شے اے دیواراں بھی، اے سپیکر بھی، اے میز بھی، سب زندہ، سب سن رہا ہے، سب ویکھ رہا ہے، تسبیحاں کر رہا ہے، عقل نہیں سن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اساں رسول کریم علیہ السلام دے زمانے یہ برکت ویکھی ہے کہ کھانا کھاندے سی، کھانے چو تسبیح دی آوازاں آؤندیاں، کھانا بولدا سی سبحان اللہ دے رسول علیہ السلام دی برکت نہ آوازاں آؤندیاں۔ اے قرآن مجید پہلا پارا پڑھو، اللہ آندا جڑا تسی ویکھدے جے پتھر تھلے ڈگ گیا یا اے پہاڑ ٹکڑے ہو گیا، تسی یہی کہندے زلزلہ آ گیا یا فلاں ہوا دا اثر ڈگیا، نہیں۔ اتنے ایک باریک بات ہے جڑی ہر اہل علم پلے بننی چاہیے، جس تو بہت چیزاں جڑیاں نا لوگ سوال کرتے کہ تسی آندے جی بجلی اس تو گرجدی ہے کہ لوگوں ڈانٹیا جائے،
فرشتے ڈانٹتے بدلن. یہ لوگ تو دستے وہ منفی اور مثبت جڑیاں بجلیاں ٹکراؤندیاں. یہ بہت سمجھو عمدہ نقطہ جڑا میں بیان کر رہا. ایک کسی چیز دی علت ہوندی ہے کہ وہ کاز کی ہے، سبب کی بنتا. ایک حکمت ہے کہ ہوندی کیوں. فلاں آدمی نے گولی چلائی، ٹریگر دبایا، یہ علت ہے. کیوں دبائی ہے؟ شکار کرنا چاہتا جی، کسی بندے کو مارنا چاہتا. اللہ تعالیٰ دا دین جو دستا نا بھی یہاں شیاں کی حکمت کی ہے، تو حکمت تے بحث کرتا بھی اللہ کیوں کرتا. یہ طریقہ لفظ ہے بھی پروسیس کی ہے. دین سائنس نہ ٹکراؤں نہیں. اگر دو منفی اور مثبت بجلیاں ٹکراؤں وہ طریقہ کہ اللہ نے آواز پیدا کری، طریقہ کی رکھا. دین نو اتنے کی اعتراض، مگر کیوں ٹکراؤں. اللہ پاک فرماؤں یسبح الرعد بحمدہ. یہ جنہوں گرج تسی سمجھتے اس وے رات بھی اللہ دی تسبیح اور حمد کرنا. اور تمہوں اطلاع دینا کہ اس جہان کا ایک بادشاہ جیسے اسی لشکر ہے، جتنے چاہے تھے بم برسا سکتا. اسی وہ فوجاں یہ اپنی فوجاں کا مظاہرہ کرتا، جی پریڈ وکھائی دی نا اس طرح چمکدیاں بجلیاں اور گرجیاں وکھاؤں بھائی تسی میرے سامنے ہے کہ جتھے چاہ برباد کر کے رکھنا. یہ تسبیح کرتا. تسبیح حکمت ہے. بجلیاں جڑیاں دو قسم دیا ملے علت ہے کہ سبب کی بنتا، کس طرح اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا. اے گل جس نے سمجھ لی بہت سارے سوالوں کے جوابوں تو جان چھٹ جو. علت کی گل نہ کریا کرو کہ زلزلے اس تو آتے ہیں. بالکل ادا ہی ہے زمین جہاں لاوا جس زیادہ ہو جاتا پھٹ جاتی. یہ سبب بنتا، مگر کیوں ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو ڈراؤں کہ جی زمین پر سکون ہے نا اور جتنے تھی آرام نہ بس رہ جائے، چاہے لائنوں دیا پٹڑیاں اکھاڑ کے پھینک دیا، پل توڑ کے رکھ دیا. وہ حکمت ہے کہ اپنا جلال جڑا انہیں دکھاؤں. حکمت اور علت کا فرق نہیں. جڑے سمجھو بیچارے قدم قدم سے یا سائنس کی مخالفت کرتے ہیں یا دین کی، ایسے نہیں ہونی کرتی. دین حکمت سے بحث کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راز کی ہے. یہ سبب سے بحث کرتے بھائی ادا جی اللہ تعالیٰ انتظام کرتا یا سمجھ اپنے آپ. بہرحال وہ علت ہے کہ اس طرح ہوں تو وہ نتیجے چ نکلتا، مگر وہ نکلتا کیوں ایسا رزلٹ؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت. اللہ قرآن پاک جانا پہلے سپارے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ بہت سارے پتھر جڑے اللہ دے خوف نہ ڈگتے. تھی آدھے ڈگ پیا اتوں، ایویں نہیں ڈگا، خدا دے خوف نہ کم گر گیا. قرآن کا بیان. اور امام سال بن عبداللہ تسری فرماتے خشیت اللہ کا ڈرنا بغیر جان تو ہو سکتا. جو اللہ نو جانتا ہی نہیں ڈرنا کی ہے. قرآن کا یہ بیان انما یخشى اللہ من عباد العلماء. اللہ تو ہی ڈرتے ہیں جڑے اللہ نو جانتے. اس تو ڈرنا ثابت ہویا. ڈرنا اللہ تو اللہ نو جانتا، اللہ کا علم ہے. اور اللہ کا علم بغیر حیات تو نہیں ہو سکتا. جڑی شاید زندہ ہی نہیں انہیں جاننا کی. اس تو چار چیزاں میرے خطبے دی سمجھو نچوڑ ہے. اور مومن کا ایک وصف ہے. اے پتھر کی گل نہیں میں کر رہا. مومن ایک پتھر ہے، جبال ہے، پہاڑ ہے. یہ سب تو اعلیٰ مثال جڑی دیتی جا سکتی. مومن کی ہوں؟ ایک جبل، پہاڑ. چار شیاں وہ ہونی چاہیے. اشارات نہ آ گیا، میں ذرا انہوں کھول کے بیان کر. ایک حیات ہونی چاہیے، زندہ. زندہ وہ بھی لوگ جڑے چلتے پھرتے کافر ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے، سر تو اگے مردہ. قرآن نے کہا وا من کانا میتن فاحیینا. کچھ نہ سمجھے انہوں زندہ ہے، مردہ راشاں. کدھر لونڈے بازی کر رہا ہے، کدھر انہوں کی عورتیں حرام جان رہی ہیں. تازہ پڑھیا کہ امریکی جرنیل جڑی سی جنہیں بیچارے قیدیاں اتنے پٹھے پا کے عراقیاں کھچیا ظلم کیتے، اتنے مقدمہ میں امریکہ چل رہا. وہ حاملہ ہوئے بچہ جنے، حالانکہ نہ وہ نکاح ہویا نہ کوئی خامد. اتنے کوئی کنجرے کو برا نہیں سمجھے. ایک کنواریاں جنی جاندیاں، سکولوں دیا بچیاں بھی جنی جاندیاں، گلیاں پر گئیں. مگر وہ انہوں نے آتے حکومت والے باقاعدہ انہوں نے تنخواہ دیں سارے. اس گندے معاشرے کی گل نہ کرو. مرے ہوئے کوئی زندہ نہیں ہو. زندہ مثل الذی یذکر اللہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ یاد ہے کہ جنہوں نہیں یاد انہوں کا فرق اتنا ہی ہے جنہ زندہ اور مردے کا. رب نو منن والے لوگ زندہ، دوجے بشک سوٹڈ بوٹڈ مرے. سڑیاں لاشاں بدبودار، اور کچھ بھی نہیں ہونا. اس تو حیات تو مراد یہ نہیں جڑا اسی جی رہے ہیں. حیات کی ہے جنہوں اللہ کا پتہ، اللہ نو یا اس بندے نو کہنا کہ صحیح مانے زندہ. دوسرا علم. علم کی ہے یہ نہیں کہ کتاباں پڑھیاں تو سنداں لئیاں تو ٹکے کھاندے پھردے نوکریاں. علم بھی وہ جڑے اپنے رب نو جان، جنہوں نے پتہ ہے کہ خدا ہے اور اسی اس کو جانا. تو دے رسول نے کی کیا؟ صحیح علم ہو. اور یہ نتیجہ جن میں خشیت کہ خوف خدا بندی پتھراں پیدا ہو گیا. قرآن دا انج مومنٹ پیدا ہو گیا. وہ دل زندہ، وہ اپنے رب نو جانتا، اور وہ دل خدا دے خوف نہ ہر ویلے لرزدا. واجلت قلوبہم، کسے نہ لیا کسے گل اللہ آندا ہی اللہ تو ڈر، اللہ کو جانا. اللہ فرماتا مومن دیے اس طرح جی بجلی کر کے انہیں کہا اللہ ایڈی وڈی ذات دا نام لیا.
کمب جاندہ مومن، جڑے نہیں کمبتے مومن کوئی نہیں، وہ بالکل اسلام انہوں نے پتہ ہی نہیں، اللہ دا نام پھر آدمی نہ لگتا۔ اس تو ہی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ دے نام نہ کسی نے منگیا تو ہے حقدار، انہیں جواب دیتا اللہ کو جاؤ گا تو پتہ لگے گا، اللہ زمین اسمان میرے، جڑی تیرے کو دولت سی چار ٹکے میرے دیتے سی، اینوں غریب بنایا سی آپ بنیا، تیری طرح میں انہوں مالدار بنا سکتا، تیرے دروازے سے آیا اور انہیں آکھا اللہ دے نام سے دے، وہ اللہ دے نام دی انہی قدر بھی نہ کی جنہیں طرح کر جوائی آؤں گا، وہ ذری حلوے پک دے سی، مٹھائیاں ہوندیاں سی، اور میرے نام تے منگیا دتکار کے کل دیتا۔ اور اس تو اللہ دے نیک بندے ہیں اگر انہاں سائلاں چو بعدے جھوٹے نہ ہون تو بالکل سچے ہی ہوں نا سارے، تو اللہ نے جڑے انکار کرتے اسے بھی زمین تسا دینا، غرق کر دینے سی، میری زمین تے رہ کے میرے نام دی بے قدری۔ اس تو اللہ تو ڈرنا، خشیت اللہ نے فرمایا مومن دا وصف ہے۔ اور یہ نتیجے پھر ہوندا کی ہے، اے پتھر دا پہاڑ دا چوتھا وصف ہے کہ ہلدا نہیں، اپنی جا تے کھڑا، باقی ساریاں شاہ ہلدیاں، پودے بھی جڑے اپنی جا تے غذا کھا کے نشو و نما پاؤندے تاں چڑھے جاندے نا جی تکبر بڑائی چاہندے، پتھر نہیں چاہندے، پتھر نوں کوئی ہلا کے تاں سٹے انہیں پھر بھی تھلے آ، پتھر تواضع آ، یہ تھلے نوں ڈگدا بلندی نہیں چاہندا۔ جنہوں نے اسی چار پایا نے وہ بھی اپنی مرضی نہ ادھر ہل سکتے، تھوڑا بہت تصرف ہونا چاہیے، جہت بدل سکتے، پتھر نہیں جتھے گڑتا کھڑا۔ انسان آتے تو بھائی آفر جانا خدائی کے دعوے کی، چار ہی مخلوقاں یا جمادات ہے یا نباتات ہے یا حیوانات ہے یا انسان ہے، انہاں سارا اعلیٰ اللہ دا بندہ جڑنا ہے بات وہ پتھر پہاڑ جڑا اپنی جا تے جمیا، اپنی مرضی نہ ہلدا نہ جلدا، انہوں مالک ہی لاؤں۔ اللہ دا اس طرح دا غلام ہے، جویں ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے غلام خریدنا چاہیا تو اس غلام نے پوچھا بھی تیرا نام کی ہے؟ غلام سی بڑا دا نا آئے مومن، پہاڑ دی طرح انہیں آکھیا غلام دا کیڑا نام ہوندا، مالک جیسا نام نہ چاہے بلا لے، جو مرضی میرا نام رکھ لیو تسی۔ انہاں پوچھا تو کھاویں گا کی؟ انہیں آکھیا غلام نے کی کھانا ہوندا جو مالک کھلا دے وہ تے راضی رہیں گا۔ پہنے گا کی؟ انہیں آکھیا جو مالک پہنا دے وہ خوش ہو جاتا، اس بیچارے کی مرضی کوئی نہیں۔ فرمایا کام کی کریں گا؟ انہیں آکھیا وہ کروں گا جب مالک کہوں۔ آپ رو پے کہنے لگے کاش تیرے جیسا میں خدا دا غلام ہوں، جتنا دا توں غلام میرا بننا نا ایداں دا میں کتے رب دا غلام ہو جاندہ بھی جو کھلائے جو پہناوے شکر ہے، گلا نہ کر، جو حکم دیندہ کری جا۔ اے چار وصف جڑا تو قرآن نے آکھا، جبال جڑے نا پہاڑ اصل مثال تہاڈی ہے، اور کوئی شے نہیں، اور سب کچھ نہ کوئی اپنا اختیار رکھ دے، پہاڑ بن جاؤ۔ پہاڑ چ چار چیزاں، وہ دا دل زندہ، وہ اللہ نو پہچاندا، وہ دے خوف نہ کمبدا اور کئی باری ٹکڑے ہو کے ڈگ پیندا، اور نال فرمایا وہ اپنی جا تو ہلدا نہیں۔ یہ ثبات ہے، اینوں قرآن پاک دا استقامت۔ قرآن پاک پڑھیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پہاڑ کہ مومن وہ آج والی بشارتاں جنہوں نے کیا کہ اللہ ساڈا رب ہے، پھر اتنے جمے رہے، پھر نہیں قدم ہلے ادھر ادھر ذرا نہیں ہوتے۔ اس تو صفا اور مروہ سے میرے بزرگوں جا رہا ہے لوگ حج عمرے سے، جڑا صفا سے کھڑا ہوا اور مروہ سے ہوا دعا پہاڑاں سے، اور آ سمجھنا ہونی آئی کہ پہاڑ تے نہیں کھڑا تو آپ پہاڑ ہے۔ اور یہ چار گلاں اپنے لب کہ جڑی تو دوڑ گئی چار پیدا ہوئیاں، تیرا دل خدا دی محبت نہ زندہ ہو گیا، تیرے اندر اللہ تعالیٰ دا علم اور دی صفات دی واقفیت آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ دے خوف تو لرز لگتے ہیں، اور تو اپنے عقیدہ اور ایمان سے نہ جم گیا کہ دنیا کبھی بنیاد پرست ہے، ایک ٹانا بن گیا جویں 200 سال رہا کہ وہابی ہے۔ اسے انگریز کتے نے نعرہ کڈیا، کئی مولوی ورتے رہے، آج تک ورتے، کوئی وہابی تحریک نہیں جناب کو وہابی مذہب ہے۔ اہل سنت دی ایک شاخ امام احمد بن حنبل دے پیرو اہل سنت یا سارے قاضی ایک نواں نام گاڑی بھی کڈے کہ باغی کہنے جنہوں نے وہابی کو، ہوں وہ بدلتا ہوں بنیاد پرست کہیں بھئی بنیاد ہی جڑی ہے وہ کوئی شے ہوندی، دسو یہ کوئی تانے والی گل، جڑا اصول ہے جڑا تہاڈا گور ہے اتنے جمے اس تو ہلنا نہیں چاہیے، ورنہ تسی مرغے باد نما بن جاؤ گے، کان بن جاؤ گے، جدھر مرضی ہوا اڑا کے لے جائے، یہ کوئی انسان نہیں۔ انسان چار وصف جڑے پہاڑ والے یہ ہونے چاہیے جو ذہن بالکل، اور وہ پھر تسی ویکھدے چشمے نکلتے، پانی جاری ہوندا۔ ایک دوسری گل بھی سمجھ آئی کہ مومن بھی ایک وقت مکسچر آف اپوزٹس ہوندا، اللہ دو بے جوڑ شیاں کٹھیاں جڑیاں دنیا کے دانشوراں کو نہیں ہوئی، یا نرمی آ گئی ہے، اینی نرمی آئی کہ بغیرتی دی حد تک پہنچی، کسی نے کچھ نہیں کیا، پاویں بیٹی اٹھا لی ہے، قتل کر دیتا، مار لوڑ نہیں جی چلو اللہ دے حوالے، یہو جہ بغیرت بھی جمے نرمی، یا سختی ہے نہیں کہ وحشی بن گئے، خون خار ہے، درندے ہے، مار تاڑی انہوں دا کام ہے۔ نرمی و سختی بہم در بیاس،
نرمی بھی ہوئے تو سختی بھی دونوں کٹھے، یہ نہیں لوگوں کو، یہ صرف کمال ہے دنیا ایک ذات پاک دا جدا اسم مبارک ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام دی شریعت ہے سختی نہ پڑی، وہ نرمی کوئی نہیں، اڑا دیو بس۔ عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت جڑی ساڈے تک پہنچی ہے، بھائی ادھر کوئی ماردا نہ تھپڑ دو جا کے کر دیو کیا، حضور نے یہ تعلیم نہیں دی، نبی پاک نے پتہ بھی دونوں شاہ چاہیے، پہاڑ دی طرح بالکل سخت بھی ہوئے تے نرمی ہوئے، جویں قرآن پاک کہندا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ، پہاڑ پھٹ جاندا وچوں پانی نہیں نکلدا، ایڈی سخت ہے جو پانی۔ اس طرح مومن چ یہ رک تے کل او دا دیرنا نرم ہے، ایک پاسے او دے وڈا سخت کوئی نہیں، کوئی ہلا نہیں سکدا انہوں اپنے ایمان اور عقیدے تے، باویں دنیا دے حوادث دی آندھی چل رہی ہو، سختیاں دشمن جیلاں وچ پاوندا، پھانسیاں دے لٹکارا، انہیں اپنا ایمان نہیں چھڈنا۔ ادھروں تو پہاڑ دی طرح سخت ہے، مگر دوجے پاسے او دے نرمی پڑی، وچوں پانی دے چشمے بہندے ہیں، ذرا کوئی گل ہوئی نہ، کوئی دکھی سامنے آ گیا، کوئی مصیبت دا ویکھیا، حالانکہ تکلیف ہونا مگر یہ دل نوں سٹ پینی، یہ دکھ پہنچنا جے میرا پرا یار یہ بچی بیٹھی ہے، کوئی سامان نہیں، اے آدمی مکان تو خالی بیٹھا، اور یہ تسی ویکھدے جے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے مثال دیتی نرمی دی بھی، کہ ایک پاسے مومن ایڈا سخت پتھر دی طرح تے دوجے پاسے پھٹ جاندا، پھر پانی نہیں چل پیندا۔ آدمی آیا رسول کریم علیہ السلام کو کلمہ پڑھیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اپنا مہمان ہے، کوئی جاؤ یہ کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ذمہ لے لیا، گئے جا کے رسول کریم علیہ السلام دے حجرات شریفہ جڑے سی، بیبیاں نے آواز دیتی کہ اللہ دے رسول دی بیبیو، میں اس آدمی نے وعدہ کرایا کوئی ہے کر کھانا تے دیو۔ انہوں نے آکھا سلمان اللہ گواہ ساڈے کر سوائے پانی دے کوئی شاید، خزانے آؤندے سی حضور کو لٹاؤندے سی۔ اخیر انہوں نے سوچا بے ایک دروازہ اتوں میں خالی نہیں مڑ سکتا، حضرت سیدہ تو نساء الجنہ فاطمہ تو زہرا دے دروازے دے، رسول اللہ دی بچی دے دروازے نوں کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ سلمان ہے۔ کی گل ہے؟ کیا مسافر ہے؟ وعدہ کر بیٹھا گل کوئی نہیں بنی۔ حضرت فاطمہ نے کہا سلمان اس خدا دی قسم ہے جن نے میرے باپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا، 3 دن تو پکا، مگر خالی نہیں موڑنا۔ میں جس باپ دی بیٹی میری تبا کہ تو خالی جان، اے چادر ہے جڑی میری ماں نے میری جہیز دیتی تھی خدیجہ نے، لے جا شمون یہودی نو دے کے انہوں پراج کر لے، گراہ رکھ لوے، جدوں پیسے ہون گے چھڑا لیں گے، تے جاؤ کچھ لے آ کے مولے نو روٹی کھا، میں پیسوں گی روٹی کھاؤں گی۔ جدوں حضرت سلمان گئے اور چادر لے کے، شمون نے پوچھا تو سلمان یہ قصہ کی ہے؟ کی چادر ہے کہ کی ہے؟ کدے جو آیا تو کہانی سنائی۔ پھر اس تے اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے ویکھ حضرت فاطمہ دا حال کہ مسکین نو ویکھ کے بہر مسکین نے دل سا شفتہ شد، دل اینا نرم ہویا، چادر خضرا با یہود چادر خضرا فرو، چادر ویچ دیتی، خالی نہیں موڑنا چاہیے۔ مگر یہودی تے اسے گل نے انہاں اثر کیتا اسلام دے اے دیکھو دو بالکل اگ پانی دا میل، ایک پاسے اینا پتھر دی طرح سخت لوگ آندے یار مسلمان ایڈا بے رحم نہیں، اپنے اصول دا پکا، ہلنا نہیں چاہوں، پہاڑ ہے، اور دوسرے پاسے نرم، مگر یہ رقت حلال نہ پیدا ہو، یہ رونا ایویں نہیں آਉਂدا، نہ یہ فراڈ نہ مکر نہ گل بنتی ہے۔ مکاری دے طور بھی یوسف علیہ السلام دے بھراواں لوگ روندے، ہور دلوں رونا جڑا نا ادھر ہی رومی فرماؤندے حلال نہ پیدا ہوتا ہے، رزق حلال کما اللہ رسول دی محبت ہوگی آنسو بہ جان۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے یہ دیکھا بجے حدود اللہ کا معاملہ آیا، کسی نے اللہ دی شریعت دی حداں توڑیاں، زانی یا چور ہے، حضور نے رحم نہیں کیتا۔ اے سمجھو غلط دین ہے، ویسے ایک کو پہلو بیان کری جانے نرمی نرمی نرمی، ہن بھی دنیا سانوں سب کر دی اسلام امن دا دین، بری نیت نہ، یہ نہیں کہ امن چاہتے، امن تو اسلام چاہتا، مگر امن جڑا وہ طریقہ کوئی نہیں بھی اگے بیچ جاؤ، امن ڈنڈے دے زور نہ قائم ہوتا، بگڑیاں ٹھیک کرو امن ہو جائے گا، دنیا جن بدماش ہے نا انہوں ڈانگ پھیرو امن ہو، مگر یہ چکما دیں پہ مسلمان جڑا ہے نرم چارہ بن جائے جڑا مرضی نو نکل جائے، یہو جہا امن کوئی نہیں اسلام۔ اگر حدود دا معاملہ آیا ترس نہیں کیا، ہاتھ بے دردی نہ وڈیا، زانی نو سنسار کیتا، کوڑے مارے، اور قرآن مجید نے کہتا سورہ نور چ کہ جدوں کسی زانی نو کوڑے مارنے تو اسے مسلمانوں کی ایک جماعت کٹھی کرو، جیل چ نہیں کوڑے مارنے چاہیے، دنیا کٹھی کرو اعلان کر کے، باقی کام جان۔ اور اتنے فرمایا ولا تاخذ بہما رافت فی دین اللہ، ہوں اللہ دے قانون نافذ کرنے کا بیڑا ہوں پتھر دی طرح ہو جانا، ہوں نہیں نرمی آنی چاہیے، تمہوں اللہ دے دین نو نافذ کرنے ذرا ترس نہیں آنا چاہیے، جے ترس کھا گئے ہاں بیچارے مر چلے پھر نہیں دین قائم ہونا،
اے پتھر دی طرح سخت تے نال ہی پھٹ کے پھر نرمی ویکھی گئی. وہی اللہ دے رسول جڑے دین دے معاملے چ سخت سی. ذرا کوئی آئی ہے سامنے ایسی چیز جہد نال دل ہل گیا, رسول اللہ دی اکھاں چ آنسو گئے, حضور پاک روئے پھر. امام عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی اپنی سنن لکھ دے, اللہ دے رسول علیہ السلام بیٹھے, ایک شخص آیا, انہیں آکھا یا رسول اللہ میں اسلام لایا مگر میرے کو جرم بڑے, میں زمانہ جاہلی اینیاں بیٹیاں مار چکا اپنے ہاتھوں, بیٹی مظلوم رہی ہے. اے دور بھی لوگ اینا ترقی لاندے, ترقی ترقی کوئی نہیں آئی. ہن بھی بچی دے پیدا ہونے تے کوئی خوش نہیں ہوندا, کچھ مصیبت بھی بن گئی, بچیاں دے رشتے جڑے عذاب بن گئے, لوگاں دے مطالبے نے بڑھ گئے, ورنہ بیٹی تو آرا شے کوئی نہیں. ایمان دی گل ہے کہ جس جنیاں انہوں پتہ پت اپنا بلو سدھا کر دے دپو اپنے گھر سنبھال دے, بیٹی اپنے سہریاں دے گئی ماں باپ کو یاد کر دو, اڈیک دی بھی کوئی سنیا آوے, بہت محبت ہے دل چلا نے رکھی. انہوں نے کہا میں 8 تو زیادہ مار چکا کفر دے زمانے, اور ایک دا صدمہ میں نہیں پتا. وہ سنا رہا رسول پاک دی اکھاں چ ٹپ ٹپ آنسو گئے. وہی رسول علیہ السلام پہ سزا نافذ کرن دے کہ ایڈے سخت دل ہے, بچیاں انہیں ماری, حضور دی داڑھی مبارک تر ہوندی جاندی. انہیں آکھا ایک بچی ایسی تھی وہ ذرا کہ وڈی ہو گئی, میں انہوں مار نہ سکیا. مڑ کے نیت بد ہوئی, میں اپنی بیوی نے آکھیا میں انہوں ذرا کپڑے شپڑے پوا دے, میں یہ مامے دے لے جاواں, انہوں ذرا ملا لیا نانکے. انہیں جسے میرے نال ٹوریا تو کہا میں ڈردی ہاں تیری نیز کو خلل نہ ہوئے, اللہ دی امانت ہی تیرے کو خدا تو ڈری. مگر وہاں میں ایک جنگل چ لے گیا, کنواں سے بڑا گہرا, میں ہاتھ پڑیا حضور سٹیا, اجے تک آواز میرے کنا جاؤندی ہے. رسول اللہ دارو دار داڑھی مبارک تر ہوئی. لوگوں نے آکھا اللہ دے بندے تو رسول اللہ رو روا کیوں ہے گل سنائی. حضور نے آکھا نہیں, مڑ کے کہانی دورا بار بار سنی اور روندے. یعنی دین کی چاہتا کڈی اوکھی گل ہے, بکے وقت جو آدمی پہاڑ دے پتھر دی طرح سخت ہوئے تے نال جویں وہ جو پھٹ کے چشمے نکلتے نا, اداں ہی وہ گریا اور آنسو. جتھے رون دا موقع نا خلق خدا دے شفیق ہوئے, مہربان ہوئے. سختی بھی وہ درندے دی نہیں, بلکہ جو سلیمان علیہ السلام نے کہا اسپیئر راڈ اینڈ اسپائل چلڈرن, سوٹے نوں پراں کر کے رکھ دے تو بچے خراب کر. یہ نسخہ بھی ہوں ختم ہو گیا نا, یورپ سے قانون بن گیا, بچے نوں ذرا ہاتھ لایا وہ پولیس بلا لینا. اور یہ ایک لطیفہ بھی لوگوں نے لکھا ہے سچا, جو اتنے باپ نے ڈانٹیا ذرا انہیں پولیس بلا رہی, وہ باپ بیچارے کی بےزتی ہوئی, وہ مڑ کے آگاہ چل پاکستان چلیے ملاؤن لایا, اتریا یا جہازوں تو پھینٹی شروع کرتی. لوگوں نے پوچھا, انہیں آگاہ نہیں بلاوے پولیس نے, وہ یہ کنجر جڑے پیو بھی ڈانٹتا تو سد لیں پولیس, ایتھے بلاوے نہ ہوں اتنے ہور جو مرضی ہوئے. اینی تو چھٹی ہے نا بھی باپ اپنی اولاد نوں ڈانٹ سکے. تو سلیمان علیہ السلام آدھے سوٹے نوں ویلا رکھ دے تے اولاد بگاڑ لا, بگاڑنی ہونا چاہیے نسخہ چنگا, سختی چڑھ دے, سختی بھی ہوئی بالکل موقع دے, مگر وہ نال نرمی. ظاہر بات باپ نے سختی کرنی تو ظالم والی تھوڑا ہونی, وہ تو دا خیر خواہ. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جدو حضانت دے مسئلے تے لکھ دے زاد المعاد, یہ سمجھو عام کیس پیدا ہوتا کہ طلاق ہو گئی ہے, بیوی آندی میں بچے نوں لے جانا, باپ آندا میں رکھنا. حضور نے اس بارے کئی فیصلے کیے. تو فرعون دے ایک قاضی دے اس طرح پیش ہوا, بچہ ذرا سیاح سی, انہیں پوچھا بیٹا تو کدھر جانا چاہنا, انہیں آخیا ماں نا. قاضی دانا سی, انہیں آخیا ماں نا کیوں جانا چاہنا, انہیں آخیا ماں مینوں کدی سکول نہیں بھیجی, انہیں نہیں مینوں استاد ال کر لیا, نہ پوچھتی ہے تو پڑھنا کہ نہیں پڑھا, ابا ڈانٹ. قاضی نے اسے ابے نوں پڑھا, یہ تو بگڑ جاؤ گا بچہ, ماں دی یہ محبت خراب کر دوں. ایس تو ہے شفقت اور سختی, نرمی اور سختی بہم دربیاست. یہ دنیا رسول کریم علیہ السلام نے ایک قصہ نہیں ہے, حضور دی زندگی پڑھی ہے بے نرمی اینی ہے بے روندے, داڑھی مبارک تر ہوندی. جتنے دین دا ویلا آਉਂਦਾ سخت. اقبال نے کس طرح ایک شعر اکٹھا کر دیتا, وقت ہے جا تیغے آہن گدال. جدوں جنگ دا میدان ہوندا رسول اللہ دی تلوار نہ لوہے پگھل جاندے. بہادری ادھر بھی صفاں اٹھ رہی ہیں, لوگوں نے آندے بہادر بنو. میدان ہے جنگ سے آپ دی تلوار لوہے نوں پگھلا دی, دشمنوں دا لوہا بھی پانی ہو جاتا. گوہر افشان دے بدامان نماز, وہی اللہ دا رسول نماز کھڑا ہوندا تے موتیاں دی طرح آنسو گر رو رہا ہے, اور جویں سینے چوں دیکھتی جو بن دی آواز آ رہی. نرمی بھی اینی, پہاڑ دی مثال آج تمہیں دیتی ہے کہ مومن پہاڑ ہے, سختی اُداں دا, نرم بھی اُداں دا, وچوں چشمے نکلے روندا. رسول کریم علیہ السلام دے بارے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ گئے, حضور دے حالات زیادہ بیویاں کو پوچھنے.
اماں کو جسے گئے عبید ابن عمیر انہوں نے ایک آدمی سے آپ نے آخیا عمیر بہت دیر ہوئی عبید تو ملے ہی نہیں. انہوں نے کہا میں شاعر دی اس گل تے عمل کرنا زور غبن تزد حبن کدی کدی ملیا کرو وقفے نہ محبت رہندی ہے روز آوے بندہ جڑا نا وہ بیزار ہو جاتا. عبداللہ بن عمر بھی نال سی رضی اللہ عنہ انہوں نے آخیا چھڈو یہ گلاں اماں رسول اللہ دی کوئی عجیب گل سنا قربان دئیے رسول اللہ دی کہڑی گل عجیب. اماں نے رو کے آخیا روئیاں بڑیاں اور فرمایا کل امرے ہی کان آدم پترو کہڑی گل پوچھ دے حضور دی رسول پاک دی ساری زندگی عجیب جہی گل تے نظر مارو آلہ سونی تو سونی کہڑی چھڈے تو کہڑی بیان کرے. کہنے لگی ہاں ایک واقعہ تسی میرے کو سن لو. ایک رات میری باری سی رسول کریم علیہ السلام آئے لیٹے اور بعد آخیا ایسا اگر تو اجازت دیں تو میں آج رات اپنے رب دی عبادت کروں. میں کیا یا رسول اللہ میں بھی تہاڈا قرب پسند کر رہی میری باری ہے مگر میں بھی نہیں چاہتی بھی تہاڈی عبادت خلل انداز ہوا تسی چاہندے جے بات کرو. تو ام المومنین فرماؤندیاں رسول اللہ کھڑے ہو گئے کھڑے بھی روندے رہے رکوع گئے اتنے بھی روندے رہے سجدے بھی روندے رہے اور بستر تے بھی لیٹے روندے رہے ساری رات رونت گزری. سویرے جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام پہلا اماں نے پوچھا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام وما یبکیک کیوں تسی اینا روئے. تو آپ نے فرمایا وما یمنعنی ان ابکیا وقد نزلت علی فی ھذا اللیلۃ آیا. آپ نے آخیا ایسا کیوں نہ رواں میں جدوں کہ آج رات میں تے ایک ایسی آیت اتری ہے قرآن پاک دی ویل لمن قرأ ولم یتدبر فیہا جن نے وہ قرآن دی آیت پڑھی تو تے دھیان نہیں کیتا وہ برباد تباہ آدمی. اور سورہ آل عمران دا آخری رسول اللہ نے وہ حوالہ دے کے آخیا کہ ایسی آیت اتاری رب نے کہ جڑے زمین و آسمان میں وہندے تے دن رات انہاں سامنے فلم چلتی ہے دن آ رہا رات آ رہی آسمان زمین کھڑے انہاں دی اکھاں نہیں کھل گئیاں کہ کوئی خدا جن نے سارا سسٹم بنایا کیوں یہ روز سین بدلتا ہے رات آئی چلی گئی دن آیا چلا گیا. وہ انہیاں دی طرح وہندے تماشا غور کدی نہیں. حضور نے فرمایا جن نے آیتاں پڑھیاں اور کدی دھیان نہیں کیتا ویل ہے ادلی بربادی وہ کہتا انسان ہے پتھر تو بدتر انہوں کہنا تھی. رسول کریم علیہ السلام دی پوری رات غور کر دیا اس آیت نوں تلاوت کر دیا تو روندیاں گزر گئی. اس تو ایک وقت تسی ویندے جے بے سختی نہیں نرمی سختی دے موقع تے آپ ذرا نرم نہیں ہوئے بڑے بڑے قاتل آئے انہوں دے بچے روندے رہ گئے ساڈا بن نہ مارو حضور نے فرمایا یہ رسول اللہ دا اپنا معاملہ تواڈے سامنے واقعہ جڑا سونے دے حرفاں نال لکھن دی ہے اور حضور پاک نے وہ کیا بھی اس ذات دے بارے جہدے بارے اسی سوچ بھی نہیں سکتے انہیں چوری کرنی. رسول اللہ دی بچی جنت دی عورتوں دی سردار مکہ فتح ہویا کیس آ گیا رسول کریم علیہ السلام نے اور اس عورت دا نام ہی فاطمہ ہی اور قبیلہ بنو مخزوم ابو جال تے جڑے ولید بن میں مغیرہ اور خالد بن ولید اور انہاں دا خان چودھریاں دا سرداراں دا انہاں دی دھی چوٹی نکلی. سردار کمب گئے جے ہاتھ وڈیا گیا ساری عمر لئی بدنامی کاڑک لگ انہاں کیا ہن حضور پاک نوں کون ہٹاوے. کہنے لگے کوئی بندہ لبو جی حضور موڑ بندہ پھر انہیں لبیا حضرت اسامہ ہن بھی دنیا اسامہ نوں ڈھونڈدی پھر اینا گاڑی بن چکا نا بیچارے دا. اسامہ ابن زید ابن حارثہ وہ باپ نوں زید نوں حضور نے اپنا بیٹا بنایا سی کہندے لوگ زید ابن محمد سی پرانے رواج دے مطابق وہ تے قرآن اتریا بھی نہیں جڑا اصل باپ ہے پھر وہ نام ہٹ گیا ورنہ زید ابن محمد کہندے سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا. اور اس طرح ہی میرے پراؤ سارے قرآن کسے بندے دا نام نہیں نہ علی دا نہ ابو بکر دا نہ زید. سورہ احزاب چلا نے وہ ذکر کیتا فلما قضا زید منا وطر ایک نکاح دے مسئلے بات آؤں وہ بچہ اور حضور انہوں ایک پٹ تے بٹھاؤندے سی ایک پٹ تے حسن نوں بٹھاؤندے حضور تے اپنا بچہ سی اسامہ. وہ نوجوان سی لوگ اس کو کہیں گے اسامہ ابا جی نوں کہہ جو ڈن لاؤنا لا دن تاوان بھر دیاں گے ہاتھ نہ کٹ. اے سختی پہاڑ دی طرح بنیاد پرستی گرگٹ جرا رنگ بدلنا بھی کوئی دین ہے پھر جو ہے نہیں جو ہوئے سوے جڑے دین دے اصول وہ نہیں چھڑے تے نرمی بھی بڑی خلق خدا دے دشمنی خیر خواہ. حضرت اسامہ نے جا کیا یا رسول اللہ تسی جو ہور تاوان پاؤنا پا جو ہاتھ نہ کر. آپ نے منادی کرائی دنیا کٹھی ہوئی اور اینے غصے چ آپ نے کدی تقریر نہیں کی جن غضب اور جلال سے اس دن آپ نے آپ نے فرمایا تہاڈے تو پہلیاں امتاں صرف اس تو ہلاک ہوئیاں اور تباہ ہوئیاں بے قانون دی حکمرانی نہیں رہی. قانون جی لکس کر لیندے رہے بے وڈے دی گل ہے یہ ہور قانون بنا لو ماڑیاں تے ہور بیڑا غرق ہو جاتا رہے. وڈے نے جرم کرنا انہوں نے نرمی کر لینی ماڑا قابو آ جانا تے ٹنگ جو ایسے تو برباد ہوئے. اور اس یہ گل کہی
کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے چوری کی ہوتی میں وہ پھڑ تھی اس فاطمہ نے کٹیا ہاتھ ایس تو ایڈا سخت ہونا چاہیے پہاڑ کی طرح کہ ہلنا کوئی نہیں سخت دوجے پاسے جی پھٹ دینا تو چشمے نکلتے جدو نرمی کا موقع ہوئے پھر آنسو بہن بالکل اکھاں جڑیاں نا ٹپ ٹپ آنسو گرن خلقے خدا نو پتہ لگے بھی کوئی ویسی نہیں درندہ نہیں سختی بھی ادوں کرتا جی ایک ڈاکٹر آپریشن کے موقع سے سخت ہو جاتا اسے انہیں نرمی سٹی جانا اگر وہ گندا ماس نہ کٹے یہو جی نرمی تھی دسو چنگی ہوگی مریض مر جاؤ گا کٹتا بے دردی نہ مگر وہ بے دردی ظلم نہ نہیں ہوتی رحمت بار رسول اللہ دی سختی اہل اسلام دی سختی دنیا دی پلائی لی کہ دنیا ظلم نہیں ہونا چاہیے نہ مسلمانوں سے نہ کافروں سے یہو جی گل کوئی نہیں مسلمانوں کا مسئلہ آئے تو ٹالی جاؤ ہاں نہ کوئی پنچایت نہ کوئی انصاف بس ویٹو ہوتا جاتا تو کافران کی گل آئے تو دوڑے اقوام متحدہ تیمور جا کے ادھر ہی سائیاں کی حکومت بنا دسو جنہ جڑے ہوتا رہنا کتنا دنیا نے سکھ دی نہیں سو اے کوفی انان بھی پکار اٹھا ان سیکٹری جنرل کہ عراق تے حملہ نہ جائز یار جداں تسی دہشت گردی ختم کرے بڑھائی جاندے دکھی لوگ جڑے مرن مارتے ہوندے جنہیں کوئی گل کرو عقل دی انصاف کرو لوگوں کے مسئلے حل کرو پاگلیا لوگ بھی اپنے نہ بم بن کے مردے جان جڑا نکلتا بم بن کے انہوں پہلا نہیں پتا میں اڑ جانا دکھیا ہویا تسی وہ حل نہیں کرتے مرم نہیں وہ زخم تے رکھ دے مارنا چاہتے جو مارنا مار لو پھر نال ہی تمہوں لے ڈبتا تو اسلام دے اندر سختی خلق خدا دی پلائی لی یہ تلوار بھی بے رحم نہیں بڑی منصف ہے حضور نے آخیا عورت نو نہیں مارنا بڑھا نہیں مارنا بچے نہیں مارنے بیماراں نو کچھ نہیں کہنا خانقاہ بیٹھے درویش اور راہب انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا سامنے میدان چاہے انہوں مارنا صرف اور کسی نو کچھ نہیں کہنا وہ بھی اس وقت تک تو زیادتی کرنا وین جانا للسلم فجنادا جے ذرا بھی آخر سلا کرنا چاہنے فوراً من لو انہوں نال ہی اللہ نے آخیا جے تسی سمجھو بھی انہاں تے دھوکھا کرنا کیا دھوکھا کرنا تے آپے بڑا ہوگا تو اللہ تہاڈی مدد کر دے گا صلح دی پیشکش نہ رد کرو تسی پہل کرو کہ صلح چاہتے جی اسی پہلے ہی چاہتے صلح نو رد نہیں کرنا دھوکھا ہوگا تو میں آپے انہاں ظالماں نال مڑ کے نہیں بڑھوں میرے کو انہوں نے بچ کے نکل جانا تو اسلام دی ہر شے ایک پاسے سختی نہ پڑھی ہے کہ دین دے اصول کسی لیے اسی ریلیکس نہیں کرتے سانو آکھے نا اللہ رسول حلال حرام نو تسی بدل دیو یہ کام کوئی نہیں ہونا جو اللہ دے رسول نے حلال کرتا نا حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ قیامت آ جانی ہے محمد دا حلال کیتا حرام نہیں بننا صلی اللہ علیہ وسلم و حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ نہ کوئی امام مہدی تے نہ کوئی عیسیٰ کے رسول اللہ دے حرام نو حلال نہیں کر سکتا بس دین ان قیامت تک حضور دا اس پاروں تے اسی بئی پتھر ہے سانو نہیں کوئی ہلا سکتا بنیاد پرست کو جو تہاڈی مرضی نال جتوں تک نرمی کا تعلق ہے اسی مسلمانوں لی بھی غیر مسلمان سب لی مہربان سارے سامنے کوئی دکھیا آئے کڈا بڑا نمونہ کہ سیدنا امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دورہ کیتا اپنی سلطنت پھرے اور ایک شہر گیا تو ایک بڈھے ذمی نو ویکھے مسلمان نہیں سی غیر مسلم منگتا پھرتا بازار حضرت عمر دے دل نو سٹ بجی شفیق اور مہربان حاکم فرمایا بڈھا آدمی ہے بازاراں منگ مسلمان حکومت دی اینی نالائکی ہے بے نو گھر بیٹھے نو گزارا نہیں مل سکے آپ نے پوچھا بابا کی مصیبت ہے تو منگنا ہے انہیں آخیا جوانی کے زمانے میرے تے جزیہ لگا بڈھیاں تے نہیں لگتا عورتوں تے نہیں لگتا صرف جوان آدمیاں تے جوانی جڑی مہینے دی دے چھڑو تے تانوں جنگ جان دی لوڑ نہیں نہ فوج پرتی ہوندی مسلمان فوجاں تہاڈیاں معاف اینا معمولی ٹیکس اور وہ مقابلے زکات اور کنے عشر ہے جڑے کئی گنا زیادہ اسی دینے یہ کوئی سزا نہیں صرف یہ اب تسی اینا حکومت کی امداد کرو تہاڈی معاف وہ میرے تے لگا سی مگر اجے تک معاف نہیں ہوا وہ بدستور مینوں بل آؤندا میں ہن کما نہیں سکتا اس تو منگ کے دینا حضرت عمر زار اور میں کڈا ظلم ہے کہ جوانی چ ایک آدمی تو فائدہ اٹھایا ہن بڑھاپے غریب دھکے کھاندا پھر اسے ویلے کیشیئر نوں لکھیا کہ دا نام کٹ جو جزیہ گزاراں اور یہ نام وظیفہ جاری کرو جب تک کہ زندہ گھر بیٹھے نوں وظیفہ ملے اس تو اسلام دیاں برکتاں پائی کون گن سکدا ہے دین اسلام تے اسی آپ بدنام کیتا مسلمان نہ پہاڑ ہی رہ پہاڑ والیاں چار صفتاں بھی ہے نہیں جڑیاں شروع دسیاں تے نہ پھٹ کے انہاں تے کوئی چشمہ ہی جاری ہوندا انہاں دے سامنے سکا بھرا مردا رہ تماشا ویندے خوش ہوندے شماتت کردے آ چاہ کردے آ چنگا بھگت رہا کدی ترس نہیں آیا تے میرے ماں باپ دا جایا میرا بھرا لگدا میں دی مصیبت تو فائدہ کیوں اٹھاواں مدد نہیں کرنی تماشا ویکھنا اللہ دے رسول نے طریقہ نہیں سکھایا حضور پاک نے تو ایک دن بار بار کیا واللہ الا یومن واللہ الا یومن کوئی خیال کرو یہ زیادہ نفرت رکھتا نہ گلاں نہیں بننیاں خلق خدا دے خیر خواہ بنو جے رب نے کوئی زیادہ دیتا نا دوجیاں نوں دیو 3 واری فرمایا کہ اللہ دی قسم و مومن نہیں اللہ دی قسم و مومن نہیں لوگ ڈر گئے
انہوں نے آخیا کہڑا بد نصیب ہے جی حضور بار بار کہہ رہے ہو اللہ دی قسم مومن نہیں. پوچھا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جڑا رات نو رج کے سوندا تے گوانڈی بھکھا رہا کوئی مومن. جنیاں مرضی تسبیحاں گردانے جنہیں مرضی حج عمرے کرے رب نے انہیاں عبادتوں کی کرے. انہیں زمین کساتی اللہ کا ایک بندہ لاگے بھکھا مرتا ہے وہی خبر نہیں. اور اس پاروں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ عام زمان داتا گنج بخش کہہ دیں. چلو یہ بھی حرج کوئی نہیں, لوگوں نے آپ ہی سمجھ لیا بھی وہ سانو زمین و آسمان دے رزق دیں. گنج تے بخشدا میں نہیں بخش رہا. کنیا لوگوں دین دا میں خزانہ لٹا رہا, موتی دے رہا, اللہ دے نیک بندے بھی خزانے دے رہے. وہ دین دیتا انہوں نے. لوگوں کی اپنی کم عقلی ہے بھی ہور پاسے گل لے جاندے شرک تے کوئی چڑھن لگ پہ. تو اپنی کتاب فرماؤں دے عبداللہ ابن مبارک ایڈے وڈے محدث فقیہ مجاہد عالم, بڑیاں کتاباں حدیث تفسیر دی. حج کیتا اور حج دے موقع دے جو رات آ کے عرفات تو واپس لوٹ کے مزدلفہ ستے خواب دیکھا کہ اے سال دے حجیاں جو سب تو اعلیٰ حج خدا دے نزدیک علی ابن موفق. اے نہ انہوں کبھی نہ سنیا علی نہ موفق وہ باپ دا سنیا, ایڈریس پورا, اور وہ دمشق دے فلاں محلے چ رہتا. حیران ہوئے کہ ایڈی پوری اطلاع. سفر کیتا دمشق گیا, محلہ لبیا, دروازہ کھٹکھٹایا, بندہ آ گیا, پوچھا کہ سنا بھی کی نام؟ انہیں آخیا رینا. باپ دا کی نام موفق. انہیں آخیا تینوں حج مبارک ہو. انہیں سن کے آخیا بے حضرت میں حج تے نہیں گیا. انہیں کیا ہے انہیں چھپاؤں ہے ریاکاری تو بچنا تھا. پھر مبارک دیتی. انہیں آخیا نہیں میں سچ دسیا حج تے نہیں گیا. تیسری باری جو کیا تو انہیں آخیا تسی گل دسو حضور قصہ کی ہے؟ میں تو ٹھیک ہے نا میں حج تے نہیں گیا. انہیں جو دسیا میں چاہ بھائی اللہ دی طرفوں اشارہ پا کے آیا تو پتہ کیتا کہ واقعی ایڈریس ٹھیک ہے, تو نہ حج تے نہیں گیا. رویا. انہیں آخیا 30 سال ہو گئے میں موچی ہوں اور ٹکا ٹکا بچا کے اتنا خرچ بنایا تھی کہ میں حج تے جانا. رات دے وقت میری بیوی نو درد ذہ ہوئی, بچہ پیدا ہونے کی تکلیف ہوئی, وہ دل کچا ہویا. انہیں مینوں آخیا گوانڈیاں دے کرونا گوشت پکن دی خوشبو آتی ہے, کوئی شوربا تھوڑا جہا لیا میں چکھا. تو میں انہوں نے گھر جا کے آخیا کہ شوربا دیو. انہوں نے آخیا نہیں شوربا تے کھان والا نہیں. میں ضد کی. انہوں نے آخیا بھائی مردار ہے پکا کے کھا. میں بیوی نو آ کے دسیا. انہیں آخیا اللہ دے بندے چھاڈے حج دا شوق دے نہ تی پر یہ تیرے گوان مردار کھاندے پھر مکے جا کی تو کی گل اللہ تیرے منہ سے نہ مارو. اے جدو گل سنائی دا آپ نے فرمایا باقی یہ گل ٹھیک ہے. تدے اللہ نے کیا بے جڑے تر کے آئے انہوں نے وہ حج مینوں پیارا, جنہیں حج چھڈ دیتا 30 سال دا شوق غریب دی مدد کی. اس تو اسلام جڑا نا اے بھارت جویں تسی یک وقت دیکھا کہ سختی بھی انتہا درجے دی ہے تے نرمی بھی نہیں بھی پھٹ جاندہ تو پانی نکلدا. کئی باری اللہ دا دریا نکلدے ہے, کدی تھوڑا پانی نکلدا اور کدی اللہ دے خوف نہ گر جاندا. نچوڑ ہے پھر اج دی تقریر دا بے پہاڑ بندا. ایک پاسے ایڈی سختی بے دین نے جو حلال و حرام کیتا پاویں لالچ تو پھسلاوے پاویں دنیا دے ڈراوے ہلنا نہیں. ادھروں پہاڑ تے دوجے پاسے پھٹ جانا. کوئی غریب مسکین سامنے دکھیا آئے تو چاہنا بالکل جی دریا اس طرح آنسو کے دریا بہنے چاہیے. تے اپنے دل میں محسوس ہونا چاہیے بھی میری بچی کی شادی آئے یار اتنے لائٹنگ تے ہی لکھ لگ جاتا. اے تے غریب آدمی جی 50-60 ہزار منگتا تو رب کا دتا ہی دینا. مگر یہ سب کچھ اللہ کی توفیق اور وہ سمجھو اذن نہ کہ اللہ کی توفیق انہوں نے شامل حال ہوں جنہوں دیا نیتاں نے کہ اللہ توفیق دینا. تے واقعہ وہ دے جڑا آخری بات پہ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضور دی ساڑی سی, ابو بکر دی بیٹی ہے, حضرت عائشہ تو وڈی ہے. آپ نے آخیا اسماء سن لا جے تو گتھلی نو گنڈ دیتی نہ تے اللہ نے گنڈ دے دینی. پچھوں سردا جانا ہی روک اے منہ کھلا رکھ دئی جا انفق ولا تخشى من ذل عرش اقلالا. دئی جا تے دل چی نہ سوچیں بے عرش والے نے اتوں کمی ہو جانی دینا کوئی نہیں. آوندا جانا تے دئی جائیں تیرا ہاتھ لگدا جانا تے اجر ملنا ہی. تے جے روک لیا نا کہہ دین وہ کم ہونا رام لنڈاوے کپا. تو پڑی پڑی کٹھی کریں کپا ہی رڑ جانا تینوں پتہ بھی نہیں لگنا بیڑا ہو جانا غرق. اللہ توفیق دے رمضان مبارک دے نے. رسول کریم علیہ السلام دے بارے ابن عباس فرماؤں دے کہ ہر زمانے حضور دی ثقافت اس طرح ہی سی جویں زوردار آندی ہاتھ چلدا مگر انہاں دناں چاہ کے کوئی اندازہ ہی نہیں سی نہ رہ سکتا. کسے نوں خالی نہیں موڑیا دیندے سی. اس تو بہتے پوچھتے نہیں نفل کنے پڑھے نفلوں اینا تھی رہن دیو. یہ ایڈا نہیں جن نے اس گل کی ضرورت کہ خلق خدا دا پتہ کرو ارد گرد جنہیں دکھی ہے انہاں دی امداد کر دیو. انہاں دے بچے بھی یہ دن خوشی نہ گزار لین. عید بھی انہاں دی اچھی گزر جائے انشاءاللہ. عرش عظیم دے مالک جان تو اللہ اجر عظیم ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ.
الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پہلا تو اعلان سنو اور نوٹ کر لو سارے دوست اپنے۔ بہنوں اور بھائیوں کے لیے خوشخبری، آپ کے دینی، معاشی، معاشرتی اور کاروباری مشکلات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں بروقت اور صحیح رہنمائی کے لیے فتاوی آن لائن جنہاں دوستان نے اہتمام کیا، اللہ حاضر دے اج 7واں دن ہونا اج، اور اج بھی اثر تو بعد پروگرام ہے انشاءاللہ پورا رمضان رہنا۔ فتاوی آن لائن، یہ کوئی خرچہ نہیں، ٹیلی فون تے اس نمبر تے تسی کال کرو، میں اتنے بیٹھا فوراً نالوں نال جواب دے رہا، اور 6 دن انشاءاللہ اس طرح گزر